کے بعد سود کا ذکر ہے۔ لوگوں نے آج تک اس بات کو سمجھا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سود کے لین دین سے کیوں منع کیا ہے۔ اس کی حکمت اگر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا نتیجہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے بینکنگ نظام میں وسعت ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ہمارا معاشرہ سود میں جکڑتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں لوگ زکوٰۃ بھی بمشکل نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی جو ضروری چیزیں ہیں، جو حج فرض ہے تو وہ حج ادا کرنا، ضروری کاموں کے علاوہ وہ نفلی صدقہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اس سودی نظام کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ آیا کہ کوئی کسی کو قرض حسنہ دینے کو تیار نہیں۔ جیسے جیسے یہ سودی نظام بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی ایک سوچ بنتی جا رہی ہے، میں 1,00,000 روپے اسے قرضہ دوں گا اور یہ ضرورت مند مجھے 2 سال کے بعد واپس کرے گا، تو مجھے کیا ملا؟ کاروبار کے اندر انسان پیسے لگاتا تھا پہلے، تو اس میں نفع نقصان دونوں کا چانس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی کاروبار میں پوری رقم ہی ڈوب جاتی تھی، لیکن بینکنگ نظام میں تو پیسے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں ڈوبنے کا سوال ہی لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بینک میں یہ پیسے رکھوا دوں تو مجھے 1,00,000 پر سالانہ 7,000 روپے، 9,000 روپے، اب تو سنا ہے کہ 13% تک دینے لگے۔ تو جب 1,00,000 روپے کوئی 2 سال کے لیے بینک میں رکھ دے اور اس کو 25,000 روپے مل رہے ہیں، لیکن قرض حسنہ جس کو دے رہا ہے وہ تو 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 واپس کرے گا، تو لوگوں نے لوگوں کو قرض حسنہ دینا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ غریب لوگ تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ وہ کاروباری طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کسی سے قرضہ مانگتے ہیں تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، پھر مجبور ہو کر وہ حرام میں پڑتے ہیں اور سودی لون لیتے ہیں بینکوں سے۔ بینک پیسے رکھ کر جتنا سود لوگوں کو دیتا ہے اس سے زیادہ وہ سود لیتا ہے۔ مثلا اگر بینک 1,00,000 پر 10% سود ادا کرے تو جسے قرضہ دے گا اس سے 1,00,000 پر وہ 15% سود لے گا۔ اب جس نے 1,00,000 روپیہ کسی بینک سے لیا کاروبار کے لیے، تو ضروری تو نہیں کہ 1,00,000 پر وہ 15,000 روپے کما بھی سکے، لاس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بینک کا نظام یہ ہے کہ سود بڑھتا ہی رہے گا، جتنا آپ تاخیر کرتے جائیں گے سودی نظام کے تحت آپ جکڑتے جائیں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1,00,000 روپے قرضہ لیا تھا، سود چڑھتے چڑھتے 2,00,000 روپے ہو گیا۔ پھر جو غریب لوگ بینکوں سے ایسا حرام وہ قرضہ لیتے ہیں، بینک کے دہشت گرد بدماش قسم کے لوگ جو رکھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے گھروں پر آ کر انہیں ذلیل کرتے ہیں، اور دوسری طرف بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے وہ سانپ اور بچھو کہ جو ساری ملکی معیشت کو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اربوں نہیں کھربوں ڈالر وہ کھا چکے ہیں، بینکوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہے، ہر سال بینک انہیں معاف کر دیتی، تو اربوں کھربوں ڈالر سیاسی بنیادوں پر انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور غریبوں کے گھروں پر وہ چکر لگائے جاتے ہیں، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں سود معاف کر دو، اصل رقم لے لو، پھر بھی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو عالم ہے اس صورت میں کہ جب اس نے سودی قرضہ تجارت کے لیے اٹھایا ہو، لیکن بچوں کی شادی یا گھر بنانے کے لیے اٹھایا تو اس کے اندر تو نفع کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ سود در سود ایسی مصیبت میں انسان جکڑتا ہے، ایسی مصیبت میں اسے جکڑا جاتا ہے کہ اس کے بچے تو کیا پوتے نواسے ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کا سود ادا نہیں ہوتا۔ تو کتنا ظالمانہ نظام ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو مالداروں کو سپورٹ کرتا ہے اور غریبوں کے خون کو نچوڑ لیتا ہے۔ تو جو اس نظام کو صحیح سمجھتا ہے
وہ یقیناً غریبوں کا دشمن ہے، ورنہ آج یورپی اور امریکہ کے جو مفکرین ہیں، جو ہیں کافر، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے اور سود کے خلاف جو اسلام نے ذہن بنایا، یہی معاشرے کا حل ہے، تاکہ دولت جو ہے چند مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد اب سود کا ذکر ہے کہ سود لینے والا شخص پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتا، وہ تو انٹرسٹ ریٹ کو دیکھتا رہتا ہے، اتنا انٹرسٹ ریٹ ہے تو مجھے فائدہ مل سکتا ہے، تو میں کسی کو بلا وجہ کیوں دوں؟ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کو کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ کل بروز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر مجنون بنا دیا، یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا، من المس، چھو کر، یعنی جس پر آسیب کا سایہ ہو، جس پر جنون ہو، تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرے گا۔ تو اسی طرح سود خور کل بروز قیامت جب آئیں گے تو ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ حدیث پاک میں ہے بڑے بڑے کمروں کی طرح ہوں گے، اور بڑے بڑے کمرے ہیں جیسے، اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اندر سانپ اور بچھو ہوں گے جو ڈنک مار رہے ہوں گے، اور باہر سے لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کا ادھر ادھر گرنا پڑنا یہ بتا دے گا کہ یہ حرام خور ہیں، سود خور ہیں۔